بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 56واں پروگرام ہے۔ آج انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع پر گفتگو کریں گے۔ سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اس سال آپ حج کریں گے۔ تو یہ اعلان سننا ہی تھا کہ تمام عرب قبائل جو ہیں وہ امڈ آئے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو لوگوں کی ایک کثیر تعداد مدینہ میں اکٹھی ہو گئی۔ ناظرین، یہ ایسا موقع تھا کہ دین کی دعوت مکمل ہو چکی تھی اور ایک ایسا معاشرہ قائم ہو چکا تھا جس کی بنیاد توحید باری تعالیٰ پر اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ آپ کا جو مشن تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اور اب وہ وقت قریب آنے والا ہے جب آپ اس جہان فانی سے روانہ ہو جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے کچھ اشارات بھی ملتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کے یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری مسجد میں جب آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے بلکہ میری قبر پر آؤ گے۔ تو یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو یہ جب حج پہ آپ نے جانے کا اعلان فرمایا اور تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن جو کہ 26 ذی قعدہ تھی سن 10 ہجری آپ نے حج کے لیے روانگی اختیار کی۔ مدینہ سے آپ نکلے ظہر کی نماز کے بعد، اور اہل مدینہ کا جو میقات ہے جسے ذوالحلیفہ کہتے ہیں، اس کا جو آج کل نام ہے وہ آبار علی ہے، یہ تقریباً مدینہ سے 15-20 کلومیٹر باہر مکہ کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور وہاں آپ نے عصر کی نماز ادا کی اور اسے قصر پڑھا، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھی، کیونکہ آپ کے جو سفر کا آغاز ہے وہ ہو چکا تھا۔ اور پھر آپ نے رات وہیں پہ قیام کی۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے غسل کیا، خوشبو لگائی اور پھر احرام باندھ کے آپ لبیک پڑھتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور مکہ کا جو سفر ہے یہ 8 دن میں طے ہوا، اور مکہ پہنچنے کے بعد 8 ذوالحجہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ مینا پہنچ کے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب اور عشاء پڑھی اور رات وہیں پہ قیام کیا۔ اگلے دن جو کہ 9 ذی الحج کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھی اور پھر طلوع آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب آپ عرفات روانہ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 صحابہ کرام ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ تعداد جو ہے 1,44,000 بھی بتائی گئی ہے۔ عرفات میں زوال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگو میری بات غور سے سنو، عین ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میری تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکے۔ تمہاری جانیں، تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرمت والے ہیں جیسے یہ دن ہے، یہ مہینہ ہے اور یہ شہر ہے۔ دن کون سا تھا؟ مقدس ترین دن تھا عرفات کا دن، اور مہینہ ذوالحج کا مہینہ،
اور شہر مکہ، یعنی جس طرح یہ تینوں حرمت والے ہیں، اسی طرح آپ کی جانیں اور آپ کے مال ایک دوسرے کے لیے مقدس ہیں، حرمت والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری باتیں غور سے سنو، جاہلیت کی تمام باتیں آج میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں اور جاہلیت کے طریقوں پر خون کا بدلہ لینا ختم کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے آغاز کرتے ہوئے خون معاف کرتے ہیں، اور یہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے جو ابھی دودھ پیتا بچہ تھا قبیلہ بنو سعد میں، جسے قبیلہ حذیل نے قتل کر دیا تھا، اس کا خون ہم معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت سے جو سود چلا آ رہا ہے اسے بھی میں ختم کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں بھی ہم اپنے گھر سے آغاز کرتے ہوئے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو سود ہے وہ معاف کرتے ہیں، اور آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا، سود کو ختم کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کا نام لے کر تم نے انہیں حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے تمہارا ان سے ملاپ جائز ہوا ہے۔ تمہارا اپنی بیویوں پر یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ کہ تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہاری عزت کی حفاظت کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اتنا زور سے نہیں مارو گے کہ ان کے جسم پر نشان پڑ جائے۔ تمہاری بیویوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھی طرح سے کھانا کھلاؤ اور اچھا لباس پہناؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت آئے گی، لہٰذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اور اپنے مال سے برضا و رغبت زکوٰۃ نکالو، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرو، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم سے جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام دے دیا، آپ نے اس کی امانت ادا کر دی، اور آپ نے امت کے ساتھ خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد کہ اے اللہ ان پر گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی بلند کرتے، پھر وہ جو لوگوں کا ہجوم تھا ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے کہ اے اللہ تو سن رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، تو اس بات پر ان کی یہ جو گواہی ہے اس پر تو گواہ رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا خطبہ ارشاد فرما کر فارغ ہوئے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں، اور پھر اقامت کہی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد حضرت بلال نے دوبارہ اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور میدان عرفات میں جہاں پہ وقوف کی جگہ تھی وہاں تشریف لے گئے۔ آپ قبلہ رخ ہو کر طویل وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مزدلفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائیں، یعنی ایک دفعہ اذان کی گئی، ادا کی گئی، اس کے بعد اقامت ہوئی، مغرب کی نماز ادا کی گئی، اس کے بعد دوبارہ اقامت ہوئی اور عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور صبح تک آپ نے آرام کیا، پھر فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مشعر حرام کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے طویل دعا کی، تکبیر کہی، کلمہ توحید پڑھا، اللہ کی توحید بیان کی، یہاں تک کہ کافی روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا، لیکن ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ نے اس وقت حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا ہوا تھا۔ جب مینا پہنچے، مینا پہنچنے سے پہلے یعنی مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے وادی محسر کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ابرہہ کی فوج پر عذاب نازل ہوا تھا۔ ابرہہ یمن کا عیسائی بادشاہ تھا، جب اس نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر عذاب نازل ہوا، جو کہ سورہ فیل میں ہے۔ تو اس وادی سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کر دیا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ وہاں سے تیزی سے گزر جائیں۔ مینا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جمرہ عقبہ گئے، جسے ہم بڑا شیطان کہتے ہیں۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری اور پھر واپس آپ مینا میں قربان گاہ پہنچتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کرتے ہیں اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ذبح کریں۔ کل 100 اونٹ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ہر اونٹ میں سے تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا نکالا جائے اور وہ ایک دیگ میں پکاتے ہیں۔ اس میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے ہیں، تھوڑا سا اس کا شوربہ بھی پیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور طواف افاضہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر زمزم کے کنویں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے خاندان والے زمزم کا پانی نکال نکال کر حاجیوں کو پلا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب کی اولاد، جی بھر کے حاجیوں کو پانی پلائیں، خوب پانی پلائیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تم سے یہ منصب چھین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا اور لوگوں کو، حاجیوں کو پانی پلاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قبائل دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، حاجیوں کو، تو ہر قبیلہ یہ خواہش کرتا کہ یہ جو عزت ہے، یہ منصب ہے، اس کے حصے میں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کے جو خاندان والے تھے ان کے ساتھ مل کے یہ کام نہیں کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں یہ منصب جو ہے ان سے جاتا رہے، بلکہ آپ نے وہاں پہ زمزم کا پانی پیا اور آگے تشریف لے گئے۔ اسی روز یعنی 10ویں ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اس حد پر پہنچ گیا ہے جس روز اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک سال میں 12 مہینے ہیں جن میں 4 مقدس ہیں۔ ان 4 مقدس میں 3 ایسے ہیں جو یکے بعد دیگرے ہیں، یعنی ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اور ایک ایسا ہے جو اکیلا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی رجب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذو الحج نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ واقعی ذو الحج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام تبدیل کر دیں، مکہ کا کوئی اور نام رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مکہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ
یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے پھر تأدباً کہا کہ احتراماً کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا کہ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ بالکل یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تمہید بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر غور سے سن لو کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے بالکل ایسی ہی حرمت والی ہیں جیسے اس مقدس شہر میں، اس مقدس مہینے میں تمہارا یہ دن مقدس ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن مقدس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی، انسانی مال کی اور انسان کی عزت و آبرو کی جو حرمت بیان کی ہے، اس کا موازنہ، اس کا تقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحج کے مہینے سے، شہر مکہ سے اور عید الاضحیٰ کے دن سے کی ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری عزتیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نزدیک، ہماری مال اور ہماری جانیں کتنی حرمت والی ہیں، کتنی مقدس ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت جلد اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم گمراہ ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے یہ پیغام، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، اللہ کی امانت ادا کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہر وہ شخص جو یہاں پر موجود ہے اس پر لازم ہے کہ میری بات کو، میرے اس پیغام کو ہر اس شخص تک آگے پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ، کہ عین ممکن ہے کہ جس شخص تک پیغام پہنچایا جائے وہ سوچ سمجھ میں، فہم و ادراک میں اس شخص سے کہیں بڑھ کر ہو جو پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ فہم و ادراک رکھتے ہوں، میری باتوں کو، میرے پیغام کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہوں اور اس کی تشریح کر سکتے ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں مزید یہ فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، باپ کو بیٹے کے جرم میں یا بیٹے کو باپ کے جرم میں سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یاد رکھو کہ شیطان اب اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ تم اس شہر میں اس کی عبادت کرو گے، لیکن وہ اعمال جنہیں تم اپنے تئیں بہت حقیر سمجھتے ہو ان میں وہ تمہیں ڈال دے گا اور ان اعمال کے ذریعے وہ راضی ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذو الحج مینا میں ہی قیام کیا۔ اس دوران آپ لوگوں کو دین کے احکام اور حج کے احکام بتاتے رہے، اللہ کی تکبیر اور تحمید میں مصروف رہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، لوگوں کو احکام شریعت بتاتے رہے، اور انہی ایام میں قرآن مجید کی آخری صورت نازل ہوئی، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت نازل ہوئی۔ 13 ذو الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے مکہ روانہ ہوتے ہیں اور وہاں طواف وداع کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ طواف وداع کریں، اور اس کے بعد یہ جو طواف وداع ہے یہ مناسک حج کا یا اعمال حج کا آخری عمل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی فوجی مہم روانہ کرنا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم
اللہم صلی علی سیدنا محمد